اور مورخین نے لکھا کہ اتنی شفقت تھی ابو طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو اس وقت تک کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اس بات کا اندازہ ابو طالب کو بخوبی ہو چکا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانے میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ کھانے میں آپ نے کبھی عیب نہیں نکالا۔ آج ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا کوئی چیز مزاج کے خلاف بن جائے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور یہی عادات پھر ہمارے بچوں کے اندر آتی ہیں۔ بچے ماں باپ کو نخرے دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام فرمائیں، اور تقریباً ہر درس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان سیرت کے دروس کو جو اپلوڈ ہوتے ہیں چینل پر، سبق کی طرح آپ سنا کریں اور ان کو اپنے ذہن نشین کریں، ان کے نوٹس بنائیں، اور جو آپ کی نظر میں اس کام کی بہتری کے لیے مزید تجاویز ہوں وہ بھی ضرور دیں۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، اور 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا دنیا سے چلے گئے۔ جتنے بھی قریبی سہارے ہوتے ہیں اسباب کے درجے میں دنیا میں، ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اپنے پاس بلا لیے۔ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے تیار کرنا تھا، اور مختلف خصوصیات، کوالٹیز آپ کے اندر پیدا کرنی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تکالیف سے آپ کو گزارا۔ 8 سال کی عمر میں جب عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھیں۔ ابو طالب بظاہر تو قریش کے ایک بہادر نوجوان تھے، جنگجو تھے اور سردار تھے، لیکن ان کے معاشی حالات بہت کمزور تھے۔ لیکن سائے کی طرح ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کی طرح ان پر شفقت کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو ابو طالب کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ آپ کو اپنے پہلو میں سلائیں، اپنے قریب سلائیں۔ اور مورخین نے لکھا کہ اتنی شفقت تھی ابو طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو اس وقت تک کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ مورخین نے یہ لکھی کہ جس کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے تو اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتے تھے، اور اگر کھانا مقدار میں کم بھی ہوتا تو تب بھی ابو طالب کے جو اہل خانہ ہیں، جو بچے ہیں، اور خود جو ان کی اہلیہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور جس کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوتے اس میں کمی ہو جاتی تھی۔ تو اس بات کا اندازہ ابو طالب کو بخوبی ہو چکا تھا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانے میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ اور ابو طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اجرت پر، اور جو اجرت ملتی وہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو لا کر دیا کرتے تھے، تاکہ وہ ابو طالب اور ان کے اہل خانہ پر بوجھ نہ بنے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور چونکہ اس میں یہ تذکرہ بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھایا کرتے تھے، تو کھانے کے آداب بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کو جو میسر ہوتا تناول فرما لیتے تھے۔ کھانے میں آپ نے کبھی عیب نہیں نکالا، نہ یہ کہا کہ یہ کیسا بنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا کھانا نہیں ہوتا تھا تو آپ ہاتھ کھینچ لیتے تھے، زیادہ شوق سے اس کو تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ آپ کیا کیا کھایا کرتے تھے، تو احادیث میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، ککڑی کا ہے، کھجور کا ہے، کھیرے کا ہے، تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو عاجز بندہ بن کر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر ادب کی حیت اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام تصور کرتے ہوئے کھاتے تھے۔ اسی لیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ تو اس سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں بڑا سبق ملتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا کوئی چیز مزاج کے خلاف بن جائے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ ہم پھٹ پڑتے ہیں کہ یہ کیا بنا لیا، جلا دیا، کیسا بنا لیا، اس میں پانی زیادہ ہو گیا، اس میں فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ اور یہی عادات پھر ہمارے بچوں کے اندر آتی ہیں۔ بچے ماں باپ کو نخرے دکھاتے ہیں، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی یہ اعلیٰ خوبی تھی کہ جو اللہ کی نعمت آپ کو ملتی، آپ عاجز بن کر اس کو تناول فرماتے تھے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا اور میرے لیے اس رزق کا انتظام فرمایا، تو اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھاتے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کی کھانے کی نعمت کی آپ کبھی ناقدری نہ فرماتے تھے، نہ اس میں عیب نکال کر، نہ اس کو ضائع کر کے۔ تو یہی سبق ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں میں، اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت شریفہ کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔